بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 5، کتاب معراج مومن۔ نماز آیات جس کے پڑھنے کا طریقہ بعد میں بیان ہوگا، 3 چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1 سورج گرہن، نمبر 2 چاند گرہن، اگرچہ اس کے کچھ حصے کو ہی گرہن لگے اور خواہ انسان پر اس کی وجہ سے خوف بھی طاری نہ ہوا ہو۔ نمبر 3 زلزلہ احتیاط واجب کی بنا پر، اگرچہ اس سے کوئی بھی خوفزدہ نہ ہوا ہو، البتہ بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک، سرخ و سیاہ آندھی اور انہی جیسی دوسری آسمانی نشانیاں جن سے اکثر لوگ خوفزدہ ہو جائیں، اور اسی طرح زمین کے حادثات، مثلاً زمین کا دھس جانا اور پہاڑوں کا گرنا، جن سے اکثر لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ ان صورتوں میں بھی احتیاط مستحب کی بنا پر نماز آیات ترک نہیں کرنا چاہیے۔ نماز آیات پڑھنے کا طریقہ۔ نماز آیات کی 2 رکعتیں ہیں اور ہر رکعت میں 5 رکوع ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد انسان تکبیر کہے اور ایک دفعہ الحمد پڑھنے کے بعد ایک سورہ کی آیتوں کے 5 حصے کرے، اور ایک آیت یا اس سے کچھ زیادہ پڑھے، بلکہ ایک آیت سے کم بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ مکمل جملہ ہو۔ سورہ کی ابتدا سے شروع کرے اور بسم اللہ کہنے پر اکتفا نہ کرے، اور اس کے بعد رکوع میں جائے اور پھر کھڑا ہو اور الحمد پڑھے، بغیر اسی سورہ کا دوسرا حصہ پڑھے اور رکوع میں جائے، اور اسی طرح اس عمل کو دہراتا رہے حتیٰ کہ 5 رکوع سے پہلے سورہ کو ختم کر دے۔ مثلاً سورہ فلق میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق پڑھے اور رکوع میں جائے، اس کے بعد کھڑا ہو اور پڑھے من شر ما خلق، اور دوبارہ رکوع میں جائے اور رکوع کے بعد کھڑا ہو اور پڑھے ومن شر غاسق اذا وقب، پھر رکوع میں جائے اور پھر کھڑا ہو اور پڑھے ومن شر النفثات فی العقد، اور رکوع میں چلا جائے اور پھر کھڑا ہو جائے اور پڑھے ومن شر حاسد اذا حسد، اور اس کے بعد 5ویں رکوع میں جائے اور رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد 2 سجدے کرے اور دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح بجا لائے، اور اس کے بعد 2 سجدے، اس کے دوسرے سجدے کے بعد تشہد اور سلام پڑھے۔ یہ بھی جائز ہے کہ سورہ کو 5 سے کم حصوں میں تقسیم کرے، لیکن جس وقت بھی سورہ ختم کرے لازم ہے کہ بعد آنے والے رکوع سے پہلے الحمد پڑھے۔ اگر کوئی شخص نماز آیت کی ایک رکعت میں 5 دفعہ الحمد اور سورہ پڑھے اور دوسری رکعت میں 1 دفعہ الحمد پڑھے اور سورہ کو 5 حصوں میں تقسیم کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جو چیزیں یومیہ نماز میں واجب اور مستحب ہیں وہ نماز آیات میں واجب اور مستحب ہیں، البتہ اگر نماز آیات جماعت کے ساتھ ہو رہی ہو تو اذان اور اقامت کی بجائے 3 دفعہ بطور رجا الصلاۃ کہا جائے، لیکن اگر یہ نماز آیات جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جا رہی ہو تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، البتہ سورج اور چاند گرہن کے علاوہ تمام آیات کا جماعت کے ساتھ پڑھا جانا ثابت نہیں ہے کہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہو۔ نماز آیات پڑھنے والے کے لیے مستحب ہے کہ رکوع سے پہلے اور اس کے بعد تکبیر کہے، اور 5ویں اور 10ویں رکوع کے بعد تکبیر کہنا مناسب نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے۔ دوسرے، چوتھے، چھٹے، 8ویں اور 10ویں رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا مستحب ہے، اور اگر قنوت صرف 10ویں رکوع سے پہلے پڑھ لیا جائے تب بھی کافی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز آیات میں شک کرے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اور کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اگر کوئی شخص جو نماز آیت پڑھ رہا ہو شک کرے کہ وہ پہلی رکعت کے آخری رکوع میں ہے یا دوسری رکعت کے پہلی رکوع میں، اور کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے تو اس کی نماز باطل ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر شک کرے کہ 4 رکوع بجا لایا ہے یا 5، اور اس کا یہ شک سجدے میں جانے کے لیے جھکنے سے پہلے ہو، تو جس رکوع کے بارے میں اسے شک ہو اسے بجا لایا ہے یا نہیں، اسے ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر سجدے کے لیے جھک گیا ہو تو ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ نماز آیات کا ہر رکوع رکن ہے، اور اگر ان میں عمدن کمی یا بیشی کرے تو نماز باطل ہے۔ یہی حکم ہے اگر سہون کمی ہو یا احتیاط کی بنا پر زیادہ ہو۔ نماز احتیاط پڑھنے کا طریقہ۔ جس شخص پر نماز احتیاط واجب ہو ضروری ہے کہ نماز کے سلام کے فوراً بعد نماز احتیاط کی نیت کرے اور تکبیر کہے، پھر الحمد پڑھے، رکوع اور 2 سجدے بجا لائے۔ پس اگر اس پر 1 رکعت نماز احتیاط واجب ہو تو 2 سجدوں کے بعد
تشہد اور سلام پڑھے۔ اگر اس پر 2 رکعت نماز احتیاط واجب ہو تو سجدوں کے بعد پہلی رکعت کی طرح ایک اور رکعت بجا لائے اور تشہد کے بعد سلام پڑھے۔ نماز احتیاط میں سورہ اور قنوت نہیں ہے، ضروری ہے کہ اس کی نیت زبان پر نہ لائے، اور احتیاط لازم کی بنا پر ضروری کہ نماز آہستہ پڑھے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کی بسم اللہ بھی آہستہ پڑھے۔ نماز نذر و عہد یعنی منت اور اقرار کی نمازیں، اگر کسی مشروع کام کے لیے منت مانے یا اللہ سے عہد کرے تو مراد ملنے پر اس نماز کو نماز صبح کی طرح 2 رکعت ادا کرنا واجب ہوتا ہے بشرطے کہ صیغہ نظر اور صیغہ عہد پڑھا ہو۔ صیغہ نظر اس طرح پڑھے، مثلاً کہے اللہ نے مجھے شفا دی تو اللہ کے لیے مجھ پر کہ 2 رکعت نماز پڑھوں، تو یہ نظر منعقد ہوگی۔ شفا پانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی واجب ہوگی۔ میں صیغہ عہد یوں کہے، مثلاً میں خدا سے اقرار کرتا ہوں کہ جب اللہ مجھے مال دے گا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، پس مال ملنے پر 2 رکعتیں نماز عہد کی واجب ہوگی۔ بہرحال نظر اور عہد کے لیے یہ ضروری شرط ہے کہ صیغے کا تلفظ کیا جائے۔ نظر رکھنے اور عہد کرنے والا شخص بالغ، عاقل اور خود مختار ہو، اور جس چیز کے لیے منت مانی جائے یا اقرار کیا جائے وہ شرع میں جائز ہو، اور وہ ہو بھی سکتی ہے۔ اگر عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان اردو، فارسی وغیرہ میں کہہ دے تو منعقد ہو جائے گی۔ قضا نماز، جس شخص نے اپنی یومیہ نمازیں ان کے وقت میں نہ پڑھی ہوں تو ضروری ہے کہ ان کی قضا بجا لائے، اگرچہ وہ نماز کے پورے وقت کے دوران سویا رہا ہو یا اس نے مدہوشی کی وجہ سے نماز نہ پڑھی ہو، اور یہی حکم ہر دوسری واجب نماز کا ہے، جیسے اس کے وقت میں نہ پڑھا ہو، حتیٰ کہ احتیاط لازم کی بنا پر یہی حکم اس نماز کا جو منت ماننے کی وجہ سے معین وقت میں اس پر واجب ہو چکی ہو، لیکن نماز عید الفطر اور نماز عید قربان کی قضا نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے جو نمازیں کسی عورت نے حیض یا نفاس کی حالت میں نہ پڑھی ہوں، ان کی قضا واجب نہیں، خواہ وہ یومیہ نمازیں ہوں یا کوئی اور۔ باپ کی قضا نمازیں جو بڑے بیٹے پر واجب ہیں، اگر باپ نے اپنی کچھ نمازیں نہ پڑھی ہوں اور ان کی قضا پڑھنے پر قادر ہو تو اگر اس نے امر خداوندی کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کو ترک نہ کیا ہو تو احتیاط کی بنا پر اس کے بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی قضا نمازیں پڑھے یا کسی کو اجرت دے کر پڑھوائے، اور ماں کی قضا نمازیں اس پر واجب نہیں، اگرچہ بہتر ہے۔ نماز میت کے احکام، ہر مسلمان کی میت پر اور ایسے بچے کی میت پر جو اسلام کے حکم میں ہو اور پورے 6 سال کا ہو چکا ہو نماز پڑھنا واجب ہے۔ نماز میت کا طریقہ، میت کی نماز میں 5 تکبیریں ہیں، اور اگر نماز پڑھنے والا شخص مندرجہ ذیل ترتیب کے ساتھ 5 تکبیریں کہے تو کافی ہے۔ اگر جنازہ مرد کا ہے تو میت کی کمر کے مقابل کھڑا ہو، اور اگر عورت کی میت ہے تو اس کے سینے کے مقابل کھڑا ہو، اور نیت کرے کہ اس میت کی نماز سے جنازہ پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور پہلی رکعت کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ، اور دوسری تکبیر کے بعد کہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تیسری تکبیر کے بعد کہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، چوتھی تکبیر کے بعد اگر میت مرد ہو تو کہے اللہم اغفر لہذا المیت، اور اگر میت عورت ہو تو کہے اللہم اغفر لہذا المیت، اور اس کے بعد 5ویں تکبیر کہے۔ نماز میت کے مستحبات، چند چیزیں نماز میت میں مستحب ہیں۔ نمبر 1، نماز میت پڑھنے والے نے وضو، غسل یا تیمم کیا ہوا ہو، اور احتیاط اس میں ہے کہ تیمم اس وقت کرے جب وضو اور غسل کرنا ممکن نہ ہو، یا اسے خدشہ ہو کہ اگر وضو یا غسل کرے گا تو نماز میت میں شریک نہیں ہو سکے گا۔ نمبر 2، اگر میت مرد ہو یا امام یا جو شخص اکیلا میت پر نماز پڑھ رہا ہو میت کے بدن کے درمیانی حصے کے سامنے کھڑا ہو، اور اگر میت عورت ہو تو اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہو۔ نمبر 3، نماز ننگے پاؤں پڑھنی چاہیے۔ نمبر 4، ہر تکبیر میں ہاتھوں کو بلند کیا جائے۔ نمبر 5، نمازی اور میت کے درمیان اتنا کم فاصلہ ہو کہ اگر
ہوا نمازی کے لباس کو حرکت دے تو نماز جنازے کو جا چھوئے۔ نمبر 6 نماز میت جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ نمبر 7 امام تکبیریں اور دعائیں بلند آواز سے پڑھے اور مقتدی آہستہ پڑھیں۔ نمبر 8 نماز باجماعت میں مقتدی خواہ ایک شخصی کیوں نہ ہو امام کے پیچھے کھڑا ہو۔ نمبر 9 نماز پڑھنے والا میت اور مومنین کے لیے کثرت سے دعا کرے۔ نمبر 10 باجماعت نماز سے پہلے 3 مرتبہ الصلاۃ کہے۔ نمبر 11 نماز ایسی جگہ پڑھی جائے جہاں نماز میت کے لیے لوگ زیادہ تر جاتے ہیں۔ نمبر 12 اگر حائض نماز میت جماعت کے ساتھ پڑھے تو اکیلی کھڑی ہو اور نمازیوں کی صف میں نہ کھڑی ہو۔ نماز میت مسجدوں میں پڑھنا مکروہ ہے لیکن مسجد الحرام میں پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ نقشہ شکیات نماز۔ مقامات شک 2 اور 3 میں شک ہو، قیام کی حالت میں باطل، رکوع کی حالت میں باطل، رکوع کے بعد باطل، اثناء سجدہ میں باطل، دونوں سجدوں کے پورا کرنے کے بعد صحیح۔ جس حالت میں شک کو صحیح مانا جائے کیا عمل کرنا چاہیے؟ اگر نماز 4 رکعتی ہو، اگر نماز 4 رکعتی نہ ہو تو 3 رکعت پر بنا رکھ کر چوتھی رکعت بجا لائے۔ بعد ازاں نماز احتیاط سے کھڑا ہو کر 1 رکعت یا 2 رکعت بیٹھ کر پڑھے۔ 2، 3 اور 4 میں شک، قیام کی حالت میں باطل، رکوع کی حالت میں باطل، رکوع کے بعد باطل، اثناء سجدہ میں باطل، دونوں سجدوں کے پورا کرنے کے بعد صحیح۔ 4 جس حالت میں شک کو صحیح مانا جائے کیا عمل کرنا چاہیے؟ 4 پر بنا رکھ کر نماز کو ختم کرے، پھر 2 رکعت نماز کھڑے ہو کر اور 2 رکعت بیٹھ کر ادا کرے۔ 2 اور 4 میں شک ہو، قیام کی حالت میں ہو باطل، رکوع کی حالت میں باطل، رکوع کے بعد باطل، اثناء سجدہ میں باطل، دونوں سجدے کے پورا کرنے کے بعد صحیح۔ جس حالت میں شک کو صحیح مانا جائے کیا عمل کرنا چاہیے؟ 4 پر بنا رکھ کر نماز کو ختم کرے اور 2 رکعت نماز کھڑے ہو کر بجا لائے۔ 3 اور 4 میں شک ہو، قیام کی حالت میں صحیح، رکوع کی حالت میں صحیح، رکوع کے بعد صحیح، اثناء سجدہ میں صحیح، دونوں سجدوں کے پورا ہونے کے بعد صحیح۔ 4 پر بنا رکھ کر نماز کو ختم کرے، 2 رکعت نماز بیٹھ کر یا 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر بجا لائے۔ مقامات شک 4 اور 5 میں شک ہو، قیام کی حالت میں صحیح، رکوع کی حالت میں صحیح، رکوع کی حالت میں باطل، رکوع کے بعد باطل، اثناء سجدہ میں باطل، دونوں سجدوں کے پورا کرنے کے بعد صحیح۔ جس حالت میں شک کو صحیح مانا جائے کیا کرنا چاہیے؟ 4 پر بنا رکھ کے 4 رکعت ہر رکھ کر بیٹھ جائے اور نماز ختم کر دے، پھر 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر یا 2 رکعت بیٹھ کر پڑھے اور 2 سجدہ احتیاط بجا لائے۔ دونوں سجدے کر لینے کے بعد شک میں 4 پر بنا رکھ کر نماز ختم کرے اور بعد ازاں 2 سجدے سہو بجا لائے۔ 3 اور 5 میں شک، قیام کی حالت میں صحیح، رکوع کی حالت میں باطل، رکوع کے بعد باطل، اثناء سجدہ میں باطل، دونوں سجدوں کے پورا کرنے کے بعد باطل۔ اس حالت میں شک کو صحیح مانا جائے کیا عمل کرنا چاہیے؟ بیٹھ جائے اور نماز ختم کرے، پھر 2 رکعت نماز احتیاطاً کھڑے ہو کر بجا لائے۔ 3، 4 اور 5 میں شک ہو، قیام کی حالت میں صحیح، رکوع کی حالت میں صحیح، رکوع کی حالت میں باطل، رکوع کے بعد باطل، اثناء سجدہ میں باطل، دونوں سجدوں کے پورا کرنے کے بعد باطل۔ جس حالت میں شک کو صحیح مانا جائے کیا عمل کرنا چاہیے؟ بیٹھ جائے اور نماز کو 4 پر بنا رکھ کر ختم کرے، پھر 2 رکعت نماز احتیاط
کھڑے ہو کر پڑھے، بعد ازاں 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر بجا لائے۔ 5 اور 6 میں شک ہو، قیام کی حالت میں صحیح، رکوع کی حالت میں باطل، رکوع کے بعد باطل، اثناء سجدہ میں باطل، دونوں سجدوں کے پورا کرنے کے بعد باطل۔ جس حالت میں شک کو صحیح مانا جائے کیا عمل کرنا چاہیے؟ بیٹھ جائے اور 4 پر بنا رکھ کر نماز کو ختم کرے اور 2 سجدہ سہو احتیاطاً بجا لائے۔ اس طرح یہاں کتاب معراج المومنین تالیف حجۃ الاسلام والمسلمین شیخ علی مدبر نجفی اپنے اختتام کو پہنچی، اور انشاءاللہ بہت جلد کسی دوسری کتاب کے ساتھ حاضری خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔